حضرت الاستاذ حضرت مولانا محمد اعجاز صاحب مراد آبادی جو میرے استاد الاساتذہ ہیں، آپ نے مقتضائے حال کے مطابق جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں، یقیناً اس کی طرف ہم تمام حضرات کو خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا اب میں مناسب سمجھتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا مفتی عطیل الرحمن صاحب روبرو ہوں، مدرسہ ہادہ کا ترانہ بشکل دعا ہے، وہ انجمن کا ایک جز تھا، لیکن انجمن کے پروگرام کو مختصر کر کے اس کو مؤخر کیا گیا ہے، لہذا اس پروگرام کی ایک طالب علم ندامت کرے گا اور دوسرا طالب علم اس ترانے کو آپ حضرات کے سامنے پڑھے گا۔ آپ تمام حضرات سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ۔ محترم دوستو، ابھی آپ افتاد طبع کی اجتماع فرما رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف ایک بار پھر گلستان طرز ترنم کی سیاحت کریں، مگر روایت دیگر سے ہٹ کر دراصل میری فہرست میں مدرسہ حاضہ کا ترانہ بشکل دعا بھی ہے، جس میں ایک مدرسہ حاضہ کے روشن مستقبل اور عروج و سربلندی کی دعا کی گئی ہے، تو وہی دوسری طرف اس کے بانی محترم مفسر قرآن تلمیذ مدنی حضرت مولانا محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ اور اس چمن کو اپنی شب و روز کی محنت، لگن، کوشش اور جد و جہد سے چمرستان بنانے والے مدیر محترم منبع الاخلاق جامع کمالات حضرت اقدس حافظ شبیر احمد صاحب کا تذکرہ بھی اگر ایک طرف شخصیت کے تذکرے سے دارالعلوم دیوبند، جمعیت علماء ہند، تبلیغی جماعت اور خانقاہی نظام مراد ہے، تو دوسری طرف حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب ناظم مدرسہ حاضہ و نگراں انجمن حاضہ کی قد و کاوش اور رات دن کی محنت مشیر ہے اس بات کی طرف کہ یہ جامعہ ہر اعتبار سے جامعہ بن جائے، اور مفتی صاحب کی متنوع دلچسپیوں، توجہات اور کوششوں سے الحمدللہ مدرسہ حاضہ اس وقت اپنی تمام تر سرگرمیوں میں نمایاں نظر آ رہا ہے۔ محترم دوستو، اس ترانے کو سماعت کر کے بے ساختہ آپ کی زبان آمین آمین اور بے شک ہوگے گی، تو آئیے میں اسی ترانے کو پیش کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں مولوی محمد واسف سے کہ موصوف تشریف لائے اور ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن جہاں میں ہر دم اس کا رہے ستارہ، علم و ادب کا مرکز یہ حسین روشن جہاں میں ہر دم تعلیم دے رہا ہے بچوں کو ہمارے آسان کر رہا ہے ہر کام یہ ہمارا
आसबा है, ये आसिता हमारा रोशन जहां में हर दम। इसकी बका खिदमत लाजिम है हर बशर पर, इसकी तरक्कियों से दिल है जवां हमारा रोशन जहां में हर दम। चमकाया तारीशों ने शब्बीर की इस चमन को, चमकाया तारीशों ने शब्बीर की इस चमन को। हम इसके कहकशा हैं, ये आसमां हमारा रोशन जहां में हर दम। मरगूब और असअद हजरत ज़ुबैर तल्हा सालार है ये जिनके, वो कारवां हमारा रोशन जहां में हर दम। पी पी के जामे सैराब हो रहे हैं, कायम रहे हमेशा ये हुसैन यारा रोशन जहां में हर दम। गोदी में इसकी पलकर भीगे बने मुजाहिद, इसकी तरक्कियों से दिल है जवां हमारा रोशन जहां में हर दम। अरशद की है कोशिश बामे उरूज पहुंचे,
تکبیر, نیند تو نہیں آ رہی بھائی, نعرہ تکبیر. مدرسہ حسینیہ ولایت الاسلام, پیچھے والے محلے کی آواز نہیں آ رہی. مفتی محمد ارشد صاحب, حافظ محمد شبیر صاحب, حضرات علماء کرام, نعرہ تکبیر. جزاک اللہ. محترم حضرات, ہمارا یہ پروگرام رفتہ رفتہ نقطۂ عروج کو پہنچ کر اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے, جن کا ہمیں اور آپ کو شدت کے ساتھ انتظار تھا. حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب بھی تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ حضرات حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب کو سماعت فرمائیں, میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں جو ایک اسکول اسلامی طرز پر چلاتے ہیں. ہمارے بچے بھی وہاں پر پڑھنے جاتے ہیں. وہ 3-4 منٹ میں اپنے اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے علاوہ جو حضرات علماء اساتذہ ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ اظہار خیال فرمائیں گے. اس لیے پروگرام زیادہ طویل نہیں ہے. حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب اور ان کے بعد حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب انعامات کی تقسیم ہونی ہے اور طلباء کی دستار بندی ہونی ہے, اور انشاءاللہ پھر یہ جلسہ اختتام پذیر ہو جائے گا. میں دعوت دیتا ہوں محترم بھائی زبیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور 3-4 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک اور پرنور مجلس کے اندر شرکت کرنے کی اور مجھے آپ سبھی کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے قابل مبارک بات ہے اس مدرسے کے منتظم اور محتمین محترم جناب حافظ شبیر احمد صاحب اور محترم جناب مفتی محمد ارشد قاسمی صاحب, جو بہت ہی صحیح طریقے سے اس مدرسے کا انتظام فرماتے ہیں, بخوبی بہترین طریقے سے اور اس کا انتظام فرماتے ہیں. الحمدللہ ہمارے علماء اکرام مہمان خصوصی حضرت والا بھی ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. حضرت کی آمدید کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے باعث برکت بنائے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جن لمحوں میں آپ مسکرائیں وہ لمحے کبھی ختم نہ ہو. اور یہاں تشریف فرما تمام حضرات کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پہنچے ہیں. آپ یقین مانیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر یہاں پر آئے ہیں, جو وقت آج بھائی کا بھائی کے پاس بیٹھنے کو نہیں ہے.
اچھی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کا اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں ہے. آپ وہ وقت لے کر یہاں آئے ہیں. ماشاءاللہ یہاں سبھی ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہیں، لیکن ہمیں صرف یہی سوچ کر کہ میں ذمہ دار ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے میرے ذریعے میرے گھر کی تمام ضروریات کو پورا کیا ہے، میرے پریوار کی رہنے کے لیے گھر بھی بنوایا ہے، ان کو پہننے کے لیے اچھے کپڑوں کا بھی انتظام کیا ہے، ان کو اپنے بچوں کو اچھے اداروں میں داخلہ کرا کر اور ان کو آنے جانے کے لیے سواری کا بھی انتظام کرایا ہے. ہمیں صرف یہی سوچ کر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے نیبرز کو، اپنے فرینڈ سرکل میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے، بلکہ پوری امت کے بارے میں ہمیں سوچ رکھنی ہے، پوری امت کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے. چونکہ ہماری سوچ جتنی بڑی ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا. بدلا جا سکتا ہے خود کو. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں 2 سال سے یا 4 سال سے کسی غلط کام میں یا کسی برائی میں مبتلا ہوں، میں نہیں بدل سکتا ہوں، تو یہ صرف اس کی سوچ ہے. ہر انسان بدل سکتا ہے. جو انسان اگر کوئی 10 سگریٹ پیتا ہے تو وہ بھی بدل سکتا ہے. گیم سارا یہاں مائنڈ کا ہے. ہمیں سوچنا ہے مائنڈ سے، ڈیسیزن لینا ہے. ڈیسیزن اگر ہم لے لیں گے تو ہمارا کام کا کرنا آسان ہو جائے گا، ہمارا صحیح راہ پہ چلنا آسان ہو جائے گا. ہمیں ڈیسیزن لینا ہے. ڈیسیزن لینے کے بعد ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ امپورٹنٹ کرتا ہے. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ہمیں وہ صحبت اختیار کرنی ہے، ہمیں علماء حضرات کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ وہ ہمیں غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے کی طرف لے کر جائیں گے. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جو پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں. اگر ہم اکیلے ہی بیٹھے رہیں گے تو سوچ میں ملوث ہو جائیں گے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں. آج اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی بھائی سے نہیں بات کرتا ہے، ایک ہی گھر کے اندر رہ کر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، اولاد اپنے والدین سے بات نہیں کرتی ہے. کیوں؟ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ جس کی وجہ سے تو چل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے تو دنیا کے اندر آیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے کامیابی دی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں تجھے عزت ملی ہے، انہی سے بات نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیں، جو انسان اپنے والد کو کچھ نہیں دے سکتا ہے وہ اللہ کو بھی کچھ نہیں دے سکتا ہے. اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اگر والدین کی ہی ریسپیکٹ نہیں دیتے ہیں تو ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو بدلنی ہوگی. آج سب سے جو زیادہ چیلنج ہے وہ ہے بچوں کی اچھی تربیت کا. ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، ان کو نسلوں کو ہمیں سنبھالنا ہے. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، کس کلچر کو فالو کر رہے ہیں ہم کس کے امتی ہیں. محترم حضرات، مولانا حضرات یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ علماء کے سامنے میں بول پاؤں گا. میں بہت گناہ گار. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹا سا موقع دیا ہے. آپ علماء حضرات آ گئے ہیں، انشاءاللہ یہی آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا سید شاہ بلال حسین صاحب تھانوی وہ خلیفہ اور مجاز ہیں. محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ہمارے علاقے کی معروف، مشہور اور بزرگ شخصیت ہیں. آپ بھی تشریف لا چکے ہیں. جو حضرات پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں برائے کرم وہ تشریف رکھیں. حضرت آ رہے ہیں، آپ کو دکھائی دیں گے. برائے کرم تشریف رکھیں. آپ بیٹھ جائیں. حضرت آ چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اسٹیج پر آئیں گے.
اتنی نقاہت، کمزوری اور بزرگی کے باوجود آپ تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، علاقے کے لیے، ادارے کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت والا نے اس پیرانہ سالی کے باوجود ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ ادھر جائیں گے موتی صاحب وہاں بلا رہے ہیں، ادھر ہی بلا رہے ہیں موتی صاحب۔ اب میں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب جو بہترین خطیب اور مقرر ہیں، نظم میں اور نثر میں دونوں طریقے سے اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے، لہذا ان اکابرین کے ملفوظات، ان کی نصیحتیں، ان کے مواعظ ہمیں سننے ہیں اور سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات بھی تشریف رکھیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے مہمان محترم حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان صاحب سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسانہ سے ہم سامعین کو محفوظ فرمائیں۔ بھائی اب تھوڑا سا ادھر ہو جائیے، اب بچے ہٹ جاؤ یہاں سے، ایک طرف ہو جائیے، ہٹ جاؤ بیٹا، سامنے سے ہٹ جاؤ، اور لوگوں کو بھی زیارتیں کرنے دو، تھوڑا ادھر ہو جائیے بیٹا، ادھر ہو جائے بچے، ہٹا دو، کوئی فوٹو نہ کھینچا، فوٹو نہ لے، کوئی فوٹو نہ کھینچا، موبائل سے کوئی فوٹو نہ لے، ہاں مائک پر فوٹو منع کر دو، کوئی موبائل سے فوٹو کوئی نہ لے۔ حضرت والا سخت ناراض ہوتے ہیں اس سے، لہذا آپ سے درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے کہ موبائل سے نہ کھینچیں فوٹو۔ حضرت مولانا مفتی عقیل الرحمان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان من نطفة، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى
تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. کیا کریں سیدھا کرتے ہیں. تھوڑی سی ایک کو بھی ڈلواؤ. چھوڑ سکھا محلہ سکھا محلہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ یہی ہے زبانی محبت کا عالم، تو دین خدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد، خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی دورنگی، بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہیں بام سعادت کے زینے. یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہے ایما کی انگشتری کے نگینے. مگر ایک قصیدہ گروئیے تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے. بنے ہیں کہیں نقش آب روا پر، چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے اٹھایا. یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کالا. وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلف سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے ہم کو تو اپنا وطیرہ بدلنا پڑے گا. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے ہم کو تو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا. نفاق زبان عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا. خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا. بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا. اٹھو مومنوں آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے. عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے انشاءاللہ.
भाई प्रोग्राम चलने के बाद मिल लियो। अरे यार मुझे बोल दो ना, कह दो बाद में मौका मिल जाएगा मुसाफिर। रब करीम का बड़ा फजल है, एहसान है कि उस रब ने मुझे और आपको अपनी और अपने पाक नबी की मोहब्बत पर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के इस पाक घर में जमा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके आने को, जमा होने को कबूल फरमा ले, निजात का, मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। चंद बातें अर्ज़ करूँगा, जल्द ही अपनी बात को ख़त्म करूँगा। उससे पहले चंद अशार हैं दुआइया, अल्लाह के दरबार आलिया में दिल की अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह मेरे और आपके हक़ में कबूल फरमा ले। आप लोग आमीन कहते रहें। उन अशार को अल्लाह मेरी और आपकी ज़िंदगी को बदलने का ज़रिया बना दे। मुझे दर्द मोहब्बत दे खुदाया, अपनी उल्फत दे। मुझे दर्द मोहब्बत दे खुदाया, अपनी उल्फत दे। तेरी यादों में बीते जो हमें वो शाम खलवत दे। हमें दर्द मोहब्बत दे खुदाया, अपनी उल्फत दे। तेरी यादों में बीते जो हमें वो शाम खलवत दे। यूं ही फिरता रहूँगा, यूं ही फिरते रहेंगे, कब तक ख्वाहिश के दलदल में। तेरी ख्वाहिश हो या रब यहाँ दे, दिलबर की हलावत दे। तेरी ख्वाहिश हो या रब यहाँ दे, दिलबर की हलावत दे। तेरी यादों में बीते जो हमें वो शाम खलवत दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर, तेरा तालिब बन के मौला। पड़ा हूँ तेरे दर पर, तेरा तालिब बन के मौला। तो इखलास मोहब्बत दे, मुझे नूरे हिदायत दे। तो इखलास मोहब्बत दे, हमें नूरे हिदायत दे। तेरी यादों में बीते जो हमें वो शाम खलवत दे। बहुत तारीक शब है और रस्ता है कठिन मौला। बहुत तारीक शब है और रस्ता है कठिन मौला। हमें तो शौक मंजिल में फनाए दिल की नेमत दे। हमें तो शौक मंजिल में फनाए दिल की नेमत दे। तेरी यादों में बीते जो हमें वो शाम खलवत दे। करो कुर्बान अपनी चाहतों को तेरी चाहत पर। करो कुर्बान अपनी चाहतों को तेरी चाहत पर। बड़ी है आरज़ू है चाहत दिलबर की चाहत दे। बड़ी है आरज़ू है चाहत दिलबर की
چاہت دے تیری یادوں میں بیتے جو ہمیں وہ شام خلوت دے ہمیں درود محبت دے خدایا اپنی الفت دے تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے آمین اللہم آمین۔ اللہ ہماری اس مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ کوئی ایک آدمی یہ شور بند کرا دو، کوئی یہ بچوں کا جو شور ہے نا ہم سے زیادہ ہو رہا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی کا ذریعہ اور کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ جو میں نے اور آپ نے اپنی نظروں میں، اپنے تصور میں، اپنے ذہن میں جمایا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ایک تصور میرے اور آپ کے دل و دماغ میں یہ سمایا ہے کامیابی دولت میں ہے، ایک اور تصور یہ ہے کامیابی عالیشان بنگلوں میں ہے، ایک نظریہ اور غیروں نے مجھے اور آپ کو دیا کہ دنیا کی دولتیں، دنیا کی بادشاہت، یہاں کی حکومتیں، یہاں کے عہدے اگر ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یہ تصور میرے نبی نے باطل قرار دیا اور میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء تاجدار بطحہ یہ فرماتے ہیں کامیابی کا یہ تصور بالکل غلط ہے۔ کامیابی کا جو معیار، کامیابی کا جو تصور میرے اور آپ کے آقا اپنی امت کو دے کر گئے ہیں وہ کامیابی کا ایک مختصر سا تصور میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی سنتے چلو، اذا کانت فیک اربع، جب تیری زندگی کے اندر چار باتیں پیدا ہو جائیں، اگر ایمان والا، اگر مسلمان ان چار اصولوں کو اپنا لے، اگر ایمان والا ان چار باتوں کو اپنی زندگی میں پیدا کر لے تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا اس دنیا میں کبھی ذلت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا اس دنیا کے اندر کبھی رسوائی نصیب نہیں ہوگی، اللہ اس کی یہ دنیا بھی سنوارے گا، اللہ اس کی آخرت بھی سنوارے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا چار چیزیں دنیا کا ہر مسلمان اپنی زندگی میں جمع کر لے، اس دنیا میں جب تک زندہ ہے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ تمہارا تصور ہے دولت، دولت ہو یا نہ ہو، عالیشان گھر ہو یا نہ ہو، تمہارے پاس کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو، تمہیں کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا اگر تاجدار مدینہ کا یہ فرمان میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ میرے تمہارے آقا نے فرمایا سب سے پہلی چیز ہے صدق و حدیث، ہر مسلمان، ہر ایمان والا، نبی کا چاہنے والا، نبی کا امتی اپنی زندگی کے اندر یہ عمل داخل کرے کہ اس کی زبان سچ بولے، وہ رات کی تنہائی میں ہو یا دن کے اجالے میں ہو، اسے کوئی دیکھتا ہو یا نہ اسے دیکھتا ہو، وہ دنیا کے اندر کسی کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، ہر حال کے اندر وہ سچ کے دامن کو تھامنے والا، وہ سچائی کو اپنانے والا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر دنیا کا میرا امتی سچائی کے دامن کو تھامے گا دنیا میں کوئی چیز اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور میرے تمہارے آقا نے تو یہ فرمایا اگر میرا امتی ہے، اگر میرا ماننے والا ہے، اگر میرا چاہنے والا ہے، اگر میرا نام لینے والا ہے تو وہ دنیا میں کوئی اور گناہ تو کر سکتا ہے لیکن وہ امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر میرا امتی ہو جھوٹا نہیں ہوگا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ تاجدار مدینہ کا فرمان عالی ہے۔ آج انسان ایک جھوٹ بولے گا، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے لاکھوں جھوٹ بولے گا، ہزاروں بولے گا، کئی مرتبہ بولے گا اور یہ جھوٹ اس کو رسوا کر دے گا۔ اور اگر سچائی کے دامن کو تھام لو دنیا کی کوئی چیز اسے رسوا کر ہی نہیں سکتی۔ میرے تمہارے آقا ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں،
آپ کو آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے پلٹ کر دیکھا، آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ آپ نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، تاجدار مدینہ کے کانوں میں پھر آواز آئی السلام علیکم یا نبی اللہ۔ میرے آپ کے آقا نے پھر پلٹ کر دیکھا، آپ کو کوئی نظر نہ آیا۔ تاجدار مدینہ پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے پلٹ کر دیکھا، انسان کوئی نظر نہ آیا۔ ایک ہرنی ہے جو ایک چیز سے بندھی ہے۔ تاجدار مدینہ سمجھ گئے ہرنی نے مجھے آواز دی ہے۔ تاجدار مدینہ اس کے قریب میں پہنچے، فرمایا کیا تو نے ہی مجھ کو پکارا؟ فرمایا ہاں آقا، میں نے آپ کو آواز دی ہے۔ اچھا کیا کہنا چاہتی ہے؟ یا نبی اللہ، آپ کا ماننے والا، آپ کا صحابی مجھے پکڑ کر لے آیا، تقدیر پر میں راضی ہوں، اللہ جو میرے ساتھ کرے گا مجھے اس کے اوپر خوشی ہے، لیکن آقا میرے بچے پہاڑوں میں بھوکے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بچوں کو دودھ پلا کر چلی آؤں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا یہ بتا، اگر میں تیری رسی کھول بھی دوں اور تو چلی جائے تیرا کیا بھروسہ تو واپس آ جائے گی؟ ہرنی نے جو جواب دیا نا، آئے ہائے، تاجدار مدینہ سے کہنے لگی آقا اگر میں واپس نہ آؤں، آپ سے جھوٹ بول کر جاؤں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈالے جیسے انسانوں کو جہنم میں ڈالے۔ اور دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ تاجدار مدینہ نے رسی کو کھولا اور چھوڑ دیا، دوڑتی ہوئی گئی، بچوں کو دودھ پلایا۔ تاجدار مدینہ نے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی، نبی نے اس کی رسی کو باندھ دیا۔ مالک آ گیا جو جنگل سے پکڑ کر لایا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے گھر پر، میرے تو بھاگ کھل گئے، یا نبی اللہ آپ میرے یہاں تشریف لائے، میری خوش قسمتی، میرے تو مقدر جاگ گئے۔ آقا فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں، میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کروں، میں آپ کو کیا پیش کروں؟ یہ اونٹ آپ کے لیے، یہ جانور آپ کے لیے، یہ گھر آپ کا ہے، آقا آپ جو پسند فرمائیں گے وہ بہتر ہوگا اس چیز سے جس کو آپ ناپسند کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی کچھ اور نہیں، مجھے یہ ہرنی ہبہ کر دے، مجھے یہ تحفے میں دے دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی کہنے لگا آقا یہ پورے جانور آپ کے لیے، ہرنی کی کیا اوقات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے کچھ اور نہیں، یہ ہرنی چاہیے۔ اس نے ہرنی نبی کو دی۔ میرے نبی نے فرمایا جا اپنے بچوں میں چلی جا اور جا کر خوش ہو جا۔ یہ دوڑتی ہوئی گئی، نبی کو سلام کرتی ہوئی گئی، بار بار نبی کو مڑ کر دیکھا، نبی کو جھک کر سلام کیا۔ میرے پیاروں پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ذرا اندازہ لگاؤ اس ہرنی کے دل میں نبی کی کتنی قدردانی تھی، اور اس ہرنی کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی بات کا کتنا پاس و لحاظ تھا کہ نبی سے جو وعدہ کر کے گئی، نبی پاک علیہ السلام سے جو کہہ کر گئی اس کو تسلیم کیا اور اس کو قبول کیا۔ اپنے بچوں کو چھوڑا، گوارا کیا، اپنی جان دینا سوچا، گوارا کیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے وعدے کو توڑ دوں، نبی سے جھوٹ بول کر زندگی گزاروں، ہرنی نے یہ گوارا نہیں کیا۔ آج کا امتی، آج کا مسلمان کیا رسول اللہ کے وعدوں پر، کیا آپ کی کہنے پر اور آپ کے طریقے پر اور آپ کی زندگی پر یہ امتی عمل کرتا ہے؟ میرے آپ کے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا آخر وقت ہے، میرے آپ کے آقا نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نمازوں کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا، مسلمانوں یہ نماز نہ چھوڑ جائے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ ہرنی کو تو پاس و لحاظ تھا نبی کی بات کا، نبی تم سے آخر وقت جو کہہ کر گئے ہیں کیا امتی آج اسے زندہ کرتا ہے؟ فجر میں غائب، ظہر میں غائب، جمعہ پڑھا تو پڑھا، مہینے کی رمضان میں پڑھی تو پڑھی، ورنہ ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ زلزلہ آ گیا، رات میں اٹھ کر بیٹھ گئے، گلی کے باہر دیکھا تو وہ آدمی بھی نظر آئے جو فجر میں کیا صبح کو کیا 10-11 بجے اٹھتا ہے، زلزلے کے جھٹکے سے باہر نظر آتا ہے، پھر پوری رات سوتا نہیں ہے کبھی زلزلہ نہ آ جائے۔
عجیب بات ہے، زلزلے سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے عذاب سے نہیں لگتا، اللہ سے خوف نہیں کھاتے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ دنیا میں سچائی تمہیں نجات دے گی۔ آج کا امت کا زیادہ تر طبقہ ایسا ہے جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور تاجدار مدینہ نے فرمایا وَحِفْظُ أَمَانَةٍ، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، امانت کا خیال کرنا۔ یہ تاجدار مدینہ نے دوسرا اصول بیان کیا کہ میرا امتی سچ بولے، میرا امتی امانت کا خیال کرے، میرا امتی کسی کو دھوکہ نہ دے۔ اگر دھوکہ دے گا تو میرے نبی نے فرمایا وہ میرا امتی کسی حال میں نہیں ہو سکتا۔ اب قرضے پر پیسے لیے گئے 10 دن کے لیے، 1 دن کے لیے، اور اس کے بعد ایسا دھوکہ دیا کہ پتہ ہی نہیں غائب ہو گئے کہ پیسہ تو ہے ہی نہیں۔ مکان بکتا ہوا نظر آیا، دلالوں کو لگا دیا جاؤ اس کی قیمت گھٹا کر بتاؤ، اگر یہ 10 کا ہے تو اسے 8 کا بتاؤ، کہو یہ اس کی قیمت نہیں ہے، آج کل مارکیٹ میں ریٹ نہیں ہے، ایک کام کرو اس کو 7 کی قیمت میں لگاؤ، پتا ہے کہ قیمت 12 کی ہے، 8 کی، 10 کی ہے، 13 کی ہے، لیکن اس کی قیمت کو گھٹا کر دلالی کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کماتے ہیں۔ آج یہ میرا اور آپ کا شیوا بن گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدق حدیث وحفظ امانت۔ مختصراً عرض کرتا چلوں، تاجدار مدینہ نے فرمایا تیسری چیز ہے وہ حسن خلیقت، تمہارے اخلاق اچھے ہوں، تمہارا کردار اعلیٰ ہو، تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو، تم بہترین کلام کرنے والے ہو، سامنے والا تمہاری زبان سے ناراض نہ ہو، سامنے والا تمہاری ہاتھ سے ناراض نہ ہو کہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا نبی اللہ ایو الاسلام افضل، سب سے بہترین مسلمان کون سا، سب سے اعلیٰ مسلمان کون سا؟ کیا نمازوں کا پابند، کیا تہجد کا پابند، کیا قرآن کا پڑھنے والا، اللہ کے راستے میں جان دینے والا، راہ خدا میں مال دینے والا، خیرات کرنے والا؟ نہیں نہیں نہیں، تاجدار مدینہ فرماتے ہیں اطعام الطعام وطیب الکلام، لوگوں سے میٹھا کلام کرنے والا اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا سب سے بہترین مسلمان ہے۔